السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو غسل کے فرض تو آتے ہی ہوں گے، آپ کو غسل کے فرض یاد ہوں گے۔ اگر یاد نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اب یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اسی سے ریلیٹڈ اور متعلق بتلانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، یعنی 3 کام غسل کے دوران اور غسل کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ کلا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا کام ہے پورے بدن اور باڈی پر بہت اچھے سے مبالغے کے ساتھ پانی بہانا، اور پانی بہانے میں یہ خیال رکھنا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 کام غسل کے دوران اور غسل میں فرض ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر غسل فرض تھا، غسل واجب تھا، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا تھا، وہ غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں گیا، اور جب اس نے غسل کر لیا تو غسل کرنے کے بعد جب باہر آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ تو نے غسل کے سب فرائض ادا نہیں کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کلا کرنا رہ گیا، یا ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا، یا اسی طریقے پر بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا جہاں تک پانی نہیں پہنچا، اور یہ جب معلوم ہوا جب انسان باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے غسل کر کے نماز بھی پڑھ لی، اور نماز پڑھ کر کے معلوم ہوا کہ تیرا غسل پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ تو نے کلی نہیں کی تھی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا غسل کے دوران۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، یہ اصل بات آپ کو سمجھانی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر غسل کے درمیان کوئی فرض ناقص رہ جائے یا بالکل ہی رہ جائے، مثال کے طور پر کسی نے کلا نہیں کیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا اور وہ باتھ روم سے باہر آ گیا، اب اس کو معلوم ہوا، یا اسی طریقے پر اس نے نماز بھی پڑھ لی بعد میں اس کو معلوم ہوا، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جائے دوبارہ پورا کمپلیٹ شروع سے غسل کر کے آئے۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم اس کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص کی غسل کے دوران کلا کرنا رہ گیا یا ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا اور اس کو بعد میں یاد آئے تو غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلا کر لے، یا اگر ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا تو ناک میں پانی اب ڈال لے، اس کا غسل صحیح ہو جائے گا اور وہ مکمل طریقے پر پاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اسی ادھورے غسل کی وجہ سے نماز بھی پڑھ لی تھی، اسی ادھورے غسل میں اللہ کا کوئی فریضہ بھی ادا کر لیا تھا، تو اب ناک میں اگر پانی ڈالنا رہ گیا تھا تو پانی ڈالنے کے بعد، اور اگر کلا کرنا رہ گیا تھا تو کلا کرنے کے بعد، اور اسی طریقے پر اگر بدن کا کہیں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا تھا تو اس کو دھونے کے بعد اس نماز کو لوٹانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ پورا غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اگر غسل کا کوئی فرض رہ جائے، چاہے پورا ہی رہ جائے چاہے ادھورا ہی رہ جائے، اور آپ کو باتھ روم غسل خانے سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو کہ بھئی آپ نے کلا نہیں کی، یا آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، یا اسی طریقے پر آپ کے بدن کا حصہ کہیں سے خشک رہ گیا، تو اب آپ کو دوبارہ باتھ روم میں جا کر پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو رہ گیا ہے، اگر کہیں سے بدن خشک رہ گیا تو اس کو دھو لیں، اور اسی طریقے پر اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا کلا نہیں کیا تو اب کر لیں، اور آپ پاک ہو جائیں گے، آپ کا پورا غسل صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ادھورے غسل کے ساتھ کوئی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، تو وہ نماز نہیں مانی جائے گی، وہ نماز آپ کو لوٹانا پڑے گی، نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔